Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل احترام دوستو بزرگوں، سب سے اہم مسئلہ توحید ہے. دنیا میں سب سے اہم مسئلہ توحید ہے. توحید کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج مانا جاتا ہے، نہ کوئی اور عبادت انسان کی قبول ہوتی ہے. اور اگر توحید کا مسئلہ ٹھیک ہے تو انسان معمولی بھی عمل کرے گا تو اللہ کی یہاں بڑا ذخیرہ شمار ہوگا. اسی مسئلے توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا. مسئلے توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری. توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم، یہ سب مسئلے توحید کو بتانے کے لیے آئی. 120 تقریباً صحیفے، یہ سب مسئلے توحید کو سمجھانے کے لیے. اسی لیے پہلی امتوں میں نماز کا طریقہ الگ رہا، روزہ کا طریقہ مختلف رہا، حج کا بھی طریقہ الگ رہا. لیکن مسئلہ توحید جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اسی طرح آخری زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی چینجنگ اس میں نہیں آئی. سارے انبیاء کا مشن اور سب کا لائحہ عمل ایک رہا، مسئلہ توحید کا. سارے نبیوں نے آ کر کے اس مسئلے کو سمجھایا. چنانچہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ ایک جز اور ایک جز محمد الرسول اللہ. یہ 2 جز ہیں. اعمال کے اندر جو اختلاف رہا، شریعتیں الگ رہیں، لیکن مسئلہ توحید سارے زمانے میں ایک رہا. اس مسئلہ توحید کو سمجھانے میں حضرات انبیاء کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، انہیں ہجرت کرنی پڑی، ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، انہیں تان و تشنیع سننا پڑا،
انہیں لوگوں نے کافی برا بھلا کہا، لگ بھگ 18,000 انبیاء کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء جیل چلے گئے، یہ تمام دقتیں اور پریشانیاں برداشت کیں، مگر مسئلہ توحید کو کسی نے چھوڑا نہیں۔ یہ وہ مسئلہ توحید ہے۔ اگر دوستو یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر انسان کامیاب ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہے۔ اسی لیے مسلمان نماز پڑھتا ہے، چاہے جون سی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے، ڈائریکٹ قل هو اللہ پڑھ دیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، ڈائریکٹ قل هو اللہ پڑھ دیا، ڈائریکٹ کوئی سورت پڑھ دی، ڈائریکٹ کوئی آیت قرآن کی پڑھ دی، تو قرأت کرنا نماز میں فرض ہے، فرض ادا ہو گیا، اب سجدہ سہو کر لے اور پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے ڈائریکٹ قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیا یا پورا قرآن پڑھ گیا، سورہ فاتحہ چھوڑ دیا، تو اس نے واجب کو چھوڑا، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس نے فرض کا کام کیا۔ اب اگر کوئی دوسری سورت نہیں پڑھ سکا ہے اور رکوع میں چلا گیا اور وہاں سورت ملانا ضروری ہے، تو اب سورت کا ملانا واجب ہے، نماز ہو جائے گی مگر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو آخر وہ کیا خاص بات ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، آخر کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اللہ نے کہا پڑھو؟ کیا خاص بات ہے؟ قرآن کریم میں صاحب قل هو اللہ شریف کو ایک تہائی قرآن کا حصہ بتا دیا گیا، یاسین شریف کو قرآن کا دل بتا دیا گیا، اور سورہ کافرون کو اعجاز الضلع وغیرہ کو قرآن کا ربع حصہ بتا دیا گیا، اور صاحب سورہ فاتحہ پھر بھی ایسا ہے کہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ایک مضمون ہے، مضمون توحید کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہی توحید ہے۔ اس میں کسی غیر کی عبادت کا شائبہ نہیں، غیر سے مدد مانگنے کی نفی کر دی گئی ہے، غیر کی عبادت کی نفی کر دی گئی ہے۔ یا اللہ ہم تیرے علاوہ نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی سے ہم کوئی مدد طلب کرتے ہیں، مدد دینے والا بھی تو ہی ہے اور عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں ایک اہم آیت ہے جس کا تعلق مسئلہ توحید سے ہے، اور توحید انسان کا ٹھیک ہے تو صاحب سارے مسئلے اس کے حل ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے سارے پیغمبر تشریف لائے سب کا مشن ایک تھا، مسئلہ توحید، عقیدے کو درست کرنا۔ چنانچہ شریعتیں الگ الگ ہو گئیں لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی رہا۔ آپ کلمے کو دیکھیے، آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تب بھی یہی رہا، پڑھو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تب بھی کلمہ یہی رہا، عقیدہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تب بھی صاحب مسئلہ توحید وہی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام آئے پھر بھی عقیدہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔
پھر اور زمانہ آگے بڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تب بھی کلمہ بڑھا آگے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور زمانہ آخر میں بڑھا، اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیجا، تب بھی عقیدہ وہی رہا، کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء نے مسئلہ توحید کو بیان کیا ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے جس کے خاطر اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا ہے، آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، آسمان سے صحیفے نازل کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے خاطر۔ اس لیے دوستو عقیدہ بہت درست ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہم چھوٹا بھی عمل کریں گے اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو بڑا سا بڑا انسان کام کرے، اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی باتیں میں نے پچھلے ہفتے میں بھی ذکر کی تھی۔ آج معاشرے کے اندر عقیدے میں بڑی کمزوریاں آ گئیں، بڑی کمزوریاں آ گئیں معاشرے کے اندر، لہذا اس کمزوری کو دور کر کے اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جس طرح ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دوستو یہی ہم نماز میں اقرار کریں، معاشرے کے اندر ہمارا عمل ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن آج تو آدمی نماز پڑھتا ہے، اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتا، تو معاشرے میں جا کر کے وہ انسان حالات کے پیش نظر کہیں صاحب حضرت علی کو مشکل کشا کہنے لگتا ہے، کہیں صاحب کسی ولی کو حاجت روا ماننے لگتا ہے، کبھی کسی کو داتا کہنے لگتا ہے، کبھی کسی کو بگڑی بنانے والا کہنے لگتا ہے، کبھی کسی کو صاحب وہ آفت مصیبت کو دور کرنے والا کہنے لگتا ہے، کبھی کہیں جا کر کے سجدہ کرنے لگتا ہے، کہیں کچھ جا کر کے منت اور سماجت کرنے لگتا ہے۔ یہ عقیدے کی کمزوری کی بنا پر ایسا ہے، ورنہ آپ غور کیجئے جس علی کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں، مشکل کو دور کرنے والے، کیا وہ حقیقت میں حضرت علی مشکل کشا ہے؟ ان کے حالات آپ دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، جب ان کے نکاح کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 2 اونٹنی پالی، انہیں خوب چرایا، کھلایا، موٹا تازہ کیا کہ انہیں ہم بیچ کر کے نکاح کا خرچہ برداشت کریں گے۔ ایک دن ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں شراب پی کر کے مست تھے، اس زمانے میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، اسی میں کچھ باندیاں اور کچھ مجلس والے یہ سب بیٹھے تھے، کسی نے ان کو للکارا کہ اگر آپ ہو تو صاحب مجھے کلیجی کھلاؤ، چنانچہ یہ تیز ترار دھاردار تلوار لے کر کے گئے اور حضرت علی کی دونوں اونٹنیاں ایک سائے میں، دیوار کے سائے میں بیٹھی تھیں، ان کو ذبح کیا، پیٹ چاک کیا، کلیجی نکال کر کے پیش کر دی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک زمانے سے پال رہے تھے، اس کو چرا رہے تھے، کھلا رہے تھے، ان کی پوری دنیا اجڑ گئی، منٹوں میں سارا کھیل ختم ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی اونٹنی کا یہ تباہ حال دیکھا، اب کیا تھا، بے تحاشا وہ رونے لگے اور روتے روتے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور درخواست کی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دونوں اونٹنیوں کو ذبح کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اٹھے اور اس مجلس میں گئے اور جا کر کے آپ نے ایک بات کی، کیوں ذبح کیا ہے؟ تو حضرت حمزہ ہوش میں نہیں تھے، انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے اور فرمایا اگر میں ان سے اس وقت بات کروں گا
تو کہیں جانے میں انجانے میں کہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے کفر تک پہنچ جائیں، اس لیے میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، واپس آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اگر حضرت علی مشکل کشا ہوتے، مشکل پریشانی کو دور کرنے والے ہوتے تو اپنی مشکل پریشانی نہ دور کر لیتے؟ اپنی دونوں اونٹنیوں کو پالا تھا اپنی شادی کے خرچے کے لیے، اور ان کو چچا حضرت حمزہ نے ذبح کر دیا اور کچھ نہیں کر سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے، لہذا کسی غیر کو مشکل کشا کرنا یہ حرام ہوگا، ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بڑا سا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، پہاڑ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس میں تجدید ایمان کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال تک خلیفہ تھے، اخیر میں ان کو ایک عبد الرحمن ابن ملجم رافضی آدمی، اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ اگر حضرت علی مشکل کشا ہوتے تو عبد الرحمن ابن ملجم رافضی نے جو آپ پر دھاردار اسلحہ سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا، حضرت علی اپنے مشکل کو نہ دور کر پاتے؟ آپ کے بیٹے حضرت حسن کو لوگوں نے زہر کھلا دیا، آپ کے بیٹے حضرت حسین پورا خاندان سمیت میدان کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو صاحب اپنے خاندان اور اپنے بیٹوں سے مشکل کو دور نہ کرتے؟ دوستو معلوم یہ ہوا کہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہم ولی کے خلاف نہیں ہیں، ہم نبی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ولی کو ولی مانتے ہیں لیکن صاحب ولی کو اللہ نہیں مانتے، ہم نبی کو نبی مانتے مگر نبی کو اللہ نہیں مانتے ہیں۔ چاہے وہ ولی شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہو، ان کی بھی ولایت کے ہم قائل ہیں، وہ اللہ کے اچھے ولی ہیں، بہت اونچا ان کا رتبہ اور مقام ہے۔ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، صابر کیلیری ہو، گنج بابا فرید الدین وغیرہ ہو، یہ کوئی جتنے بھی صاحب اولیاء ہیں ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب ان کو خدا مان لیا جائے۔ ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے بتائے ہوئے طور طریقے پر چلنا، ان کا وہی مشن تھا، وہی طریقہ تھا جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جو ان کا طریقہ وہی طریقہ ان کا رہا ہے۔ لہذا ان میں سے کوئی نہ داتا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ صاحب کوئی ان کے اندر بغیر اللہ کی حکم سے اور صاحب کسی کے لیے کچھ کہنے والا ہے۔ ایک چیز ہے معجزہ، اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عقل کے خلاف ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ پر اگر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عقل کے خلاف ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کا 2 ٹکڑا ہو گیا، تو انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے؟ آپ کو مسواک توڑنا پڑے اور پیڑ کو انگلی دکھاؤ کہ مسواک ٹوٹ کر نیچے آ جائے گی؟ آپ کو کوئی چیز کاٹنا، سبزی کاٹنا ہے، آپ کو انگلی کا اشارہ دکھاؤ، سبزی کٹ جائے گی؟ انگلی دکھانے سے کوئی چیز کٹتی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے انگلی کے اشارہ کر دینے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں 2 پارٹ میں کاٹ دیا۔ تو نبی کے ہاتھ سے ایسا کام ہوا جو صاحب عقل کے خلاف ہے، تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہی کام نبی نہیں بلکہ ولی کے ہاتھ پر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔
لیکن یہ کرامت ہو یا معجزہ ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نبی یا کوئی ولی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے چاہنے ہی سے نبی کے ہاتھ پر معجزہ دکھتا ہے، اللہ ہی کے چاہنے سے ولی کے ہاتھ پر کرامت دکھتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نبی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، اگر اللہ نہ چاہے ولی کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا ہے۔ میں آپ کو حوالے سے بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا، آپ نے اپنی نبوت کو بتانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے صاحب انگلی سے اشارہ کیا، چاند کا 2 ٹکڑا ہو گیا۔ اللہ نے چاہا ہو گیا، لیکن پھر انہی مکہ والوں نے دوسرا مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی اگر آپ پیغمبر ہو تو میرے سامنے چڑھ کر کے آپ آسمان پر جاؤ، اللہ کی شہادت دلواؤ، فرشتے اترے اور گواہی دے کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہو تو ہم مانیں گے۔ یہ کام نبی نہیں کرا پائے۔ اللہ نے جو چاہا تو صاحب چاند کا ٹکڑا ہوا۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ آپ آسمان پہ سب کے سامنے چڑھو اور یہاں سے ملائک اترے اور آپ کے لیے شہادت دے، اللہ نے نہیں چاہا، نہیں ہوا۔ جس کام کو اللہ نے چاہا وہ آپ سے ہو گیا، جو کام اللہ نے نہیں چاہا وہ آپ سے نہیں ہوا۔ حالانکہ ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرایا ہے، ہزاروں معجزات۔ ایک پیالے دودھ کے اندر 70 لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پی لیا، اتنی برکت اللہ نے کرا دی۔ 3.25 کلو جو کا آٹا، چھوٹا سا بکری کا بچہ اتنا کل کھانا ہے، 2 4 6 آدمی کے کھانے بھر کا، 1400 لوگوں نے کھایا اس کو۔ مدینے میں تقسیم ہوا، کنواں خشک ہے، پانی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں کلی کر کے ڈال دی، صاحب اتنا پانی بھرا کہ کنویں کے اوپر سے بہنے لگا۔ وضو کرنے کی حاجت ہے، پانی نہیں ہے، ایک کٹورے میں آپ نے صاحب انگلی رکھ دی پانی بھر کر کے، آپ کے انگلی سے چشمہ نکلنے لگا، پھوارا نکلنے لگا پانی کا، اتنا پانی ہوا پورا قافلہ سیراب ہو گیا۔ تو 1 2 نہیں، ہزاروں معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا۔ لیکن نبی بھی کیا ہے؟ محتاج ہیں۔ جب اللہ چاہے گا تب معجزہ دکھا پائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ یہ سارے بیٹے چھوٹے ہیں، 4 بیٹیاں تو بڑی ہوئیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، لیکن تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں گود میں لیے، نزع کی حالت ہے، جان نکل رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، تیرے جدا ہونے پر مجھے بہت غم ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد دے دے، مجھے اللہ اچھی اولاد دے دے۔ نبی کیوں نہیں اس خواہش کو صاحب پورا کرے گا؟ کیوں نہیں چاہے گا؟ اللہ کے نبی کے گود میں رہ کر کے آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ نبی سے بڑھ کر کوئی ولی اور نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ان کی بھی مٹھی میں کچھ ہوتا تو ضرور اپنے بیٹے کو بچا لیتے۔ نہ حضرت علی مشکل کشا ہے، نہ آخری پیغمبر مشکل کشا ہے، نہ دنیا کا کوئی ولی اور کوئی نبی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا خالی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے دریا کے کنارے آ گئے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یاد کرو مچھلی والے کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی سے کہہ رہے ہیں یاد کرو مچھلی والے کو، کیا اس کا قصہ ہے؟ جب اللہ بتا رہا ہے تبھی تو صاحب نبی کو پتہ چل رہا ہے۔ ایک دفعہ
یہودیوں نے 3 سوال مشرکین کو سمجھایا کہ جا کر کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، اگر وہ نبی برحق ہوں گے تو ضرور اس کا جواب دیں گے، اور جواب اگر نہ دے پائیں تو سمجھ جانا وہ نبی نہیں ہے۔ 3 سوال کرنا۔ پہلا سوال یہ کرنا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے؟ جو انسان کے بدن میں، جسم کے اندر روح ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں پوچھنا۔ دوسرا سوال یہ کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کی تفصیل بتا دے، کتنے تھے، کون لوگ تھے، کہاں کے تھے، کہاں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس کو ذرا معلوم کرنا۔ اور تیسرا سوال ہے ذوالقرنین کے بارے میں کرنا، ذوالقرنین کون ہے، کیسے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ یہ 3 سوال سکھایا کنہوں نے؟ یہودیوں نے مشرکین کو۔ روح کے بارے میں پوچھنا، اصحاب کہف کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس طرح قرآن کریم میں ہے۔ مشرکین نے آ کر کے آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا جاؤ کل بتا دیں گے۔ کل ہوا، کل وہ لوگ آئے، ابھی تک آپ کو علم نہیں ہو سکا، اللہ نے نہیں بتایا، آپ نے کہا جاؤ کل بتا دیں گے۔ پھر صاحب کل ہوا، پرسوں کا دن، پھر صاحب آپ نہیں بتا سکے، وہ لوگ پھر آئے۔ اس طرح روزانہ ایک دن کے بعد وہ آتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے رہے کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ 17 دن گزر گیا اور آپ سوال کا جواب نہیں دے پائے۔ 17 دن گزر گیا اور آپ سوال کا جواب نہیں دے پائے۔ 17 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ جب وعدہ کریں کسی کام کا کرنے کا یا کسی بات کے بتانے کا تو وہاں انشاءاللہ لگا لیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو آپ بتا پائیں گے، اللہ چاہے گا تب آپ کر پائیں گے۔ 17 دن گزر گیا صاحب اور آپ اس سوال کا جواب نہیں بتا پائے، اور 17 دن کے بعد پھر جب وحی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ سختی آتی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کتنا سخت جملہ ہے۔ ہرگز ہرگز کبھی بھی کوئی کام مت کہنا، کوئی بات مت کہنا ہم کل کریں گے، کل بتا دیں گے۔ ہاں انشاءاللہ لگاؤ، اللہ چاہے گا تو آپ بات بتا پاؤ گے، اللہ چاہے گا تو آپ کام کر پاؤ گے، خدا اگر نہ چاہے تو آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ دوستو معلوم یہ ہوا چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے خدا کا برگزیدہ بندہ ہو، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر، اللہ کے تعاون کے بغیر وہ بالکل محتاج ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو جب قرآن کریم اتنا صاف صاف ہمیں بتا رہا ہے تو اس کے بعد بھی ہم صاحب گمراہ ہو جائیں اور دوسروں کو مشکل کشا کہنے لگے، دوسروں کو حاجت روا ہم بنانے لگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے دور کے اندر جو لوگ شرک کرتے تھے ان کا طریقہ الگ تھا، وہ مورتیوں کی پوجا کریں گے، پیڑ پودوں کی تعظیم کریں گے، لیکن ہماری امت کا شرک بھی الگ ہوگا۔ جس طرح چونٹی چلتی ہے اس کے چلنے میں خاص آواز نہیں ہے، ایسی ہماری امت خفیہ طور پر چپ کے شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج کسی بھی مسلمان سے کہیے مورتی کو پوجا کرو تو نہیں کرے گا، کسی بھی ہاتھ کے بنائی ہوئی چیزوں کو عبادت کرو نہیں کرے گا۔ لیکن صاحب وہ امید جو اللہ سے کرنی چاہیے، اگر وہ امید غیر اللہ سے انسان کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ جو کام اللہ سے ہونا چاہیے وہ اگر ہم تقاضا کسی غیر سے کریں گے اسی کا نام شرک ہے۔ آج ہمیں مانگنا اللہ سے چاہیے لیکن یہ انسان جا کے قبروں سے مانگے گا۔ تو
جو امید اللہ سے کرنی چاہیے وہ امید اگر بندہ غیر اللہ سے کر رہا ہے اس کا نام شرک ہے۔ تو پچھلے زمانے میں جو شرک لوگ کرتے تھے اس سے ہمارا آج اس امت کے اندر وہ طریقہ الگ ہے۔ مورتیوں کی پوجا یہ نہیں کرتے، کسی اور چیزوں کی پوجا تو نہیں کرتے ہیں، لیکن صاحب اس راستے سے شرک معاشرے میں آ رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے کہا اے نبی یاد کرو، اللہ بتا رہا تو آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک بات سے ناراض ہو کر اپنے قوم سے چلے گئے دریا کے کنارے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے اندر پہنچ گئی وہ ڈوبنے لگی، ایک نجومی نے جو کچھ اس زمانے کا طریقہ تھا غور و فکر کرنے کے بعد بتایا اس میں ایک مجرم ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے جا رہا ہے، اس کی پاپ کی وجہ سے، اس کے جرم کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ اب کوئی آدمی اپنا جرم قبول تھوڑے کرتا ہے، اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو ہزاروں نکلیں گے، ہاں میں نے یوں کوشش کی تھی، میں نے یوں دعا کیا تھا، میں نے چپکے چپکے اس طرح ماحول بنایا تھا۔ ایک کام اگر اللہ کے فضل سے بن جائے تو ہزار آدمی کوشش کرے گا صاحب میرا بھی تھوڑا نام آ جائے، میرا بھی تھوڑا نام آ جائے، میرا بھی تھوڑا نام آ جائے، ہزاروں طرف سے آدمی۔ اب جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ آپ نے جو کچھ کوشش کی، جو کچھ آپ نے کیا اس کا اجر اللہ دے گا، لیکن حقیقتاً بنانے والا اللہ ہے۔ اور اگر کوئی کام خراب ہو جائے تو کوئی اس کو اپنے اوپر لینے والا نہیں ہے کہ میری غلطی سے، میرے جرم سے، میری کوتاہی سے ایسا ہوا، وہ صاحب ہر دوسرے پر ڈالے گا، دوسرا تیسرے پر، تیسرا چوتھے پر۔ تو برائی کو کوئی لینے والا نہیں ہوتا، اچھائی کو ہر آدمی لینے والا ہوتا ہے۔ پوری کشتی میں پوچھا گیا بھائی کوئی جو جرم کیے ہو، پاپ کیے ہو تو صاحب وہ اتر جائے، وہ چلا جائے، اس کی وجہ سے پوری کشتی ڈوبے، سارے لوگ ہلاک ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کون جرم کرنے والا، اقرار کرنے والا؟ تو خیر اس میں فساہم فکان من المدحضین، قرآن ڈالا گیا، نام نکالا گیا، تو اس میں صاحب حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اگرچہ یہ غیر معروف تھے، لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے، مگر ظاہری شکل، صورت، آپ کا حلیہ، یہ سب دیکھ کر کے پتہ چلتا تھا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ نام ان کا نکلا پھر بھی لوگ تذبذب میں ہو گئے، یہ شکل صورت سے اتنا شاندار آدمی، اتنا بہترین آدمی، یہ تو نیک آدمی دکھ رہا ہے، صاحب غلطی سے لگتا ہے اس کا نام نکل آیا۔ دوبارہ پھر صاحب ان کا نام نکالا گیا، فساہم فکان من المدحضین، انہی کا نام پھر نکلا۔ پھر ان لوگوں کو اپنے اوپر شک ہوا شاید ہم سے غلطی ہو رہی ہے، مجرم کوئی اور ہے، ان کا نام یوں ہی نکل آ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر صاحب انہوں نے قرآن اندازی کی تو پھر تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، ادھر دریا میں ڈالا، ادھر صاحب اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا کر کے تم ان کو نگل لو۔ چنانچہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، اب اپنے پیٹ میں لے کر پورے صاحب کہاں سمندر میں وہ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ اس مشکل گھڑی کے اندر تین تاریکی اور اندھیرے میں، پانی کے اندر بھی اندھیرا ہوتا ہے، یہ واقعہ رات کا پیش آیا ہوا ہے تو رات میں بھی اندھیرا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اندھیرا ہے۔ سارے دروازے کھڑکیاں آپ بند کر دو تو دن میں آپ کو مسجد کے اندر اندھیرے تو لگے گا۔ تو ایک تو رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور صاحب پانی کے اندر فنادى في الظلمات، قرآن نے کہا تاریکی در تاریک جگہ میں، وہاں سے یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ سے لو لگایا، التماس اور گزارش کی، اللہ الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی معبود تیرے علاوہ، اے اللہ تو ہی اکیلا ہے، اے اللہ تو ہی اکیلا معبود ہے،
اور ہم نے پاپ اور جرم کیا، تیرے پرمیشن اور اجازت کے بغیر ہم ناراض ہو کر کے قوم سے کشتی میں چلے آئے تھے، اے اللہ تو معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم بڑے مجرم ہو جائیں گے، انی کنت من الظالمین، ہم ہی ظالم اور مجرم ہیں۔ اس واقعے سے بتانا یہ ہے دوستو کہ اگر مشکل کشا کوئی اور ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے باپ داداؤں کو پکارتے، حضرت آدم کو پکارتے، حضرت نوح کو پکارتے، حضرت شیش کو پکارتے، اور ان سے پہلے جتنے بھی آپ کے اولیاء اور بزرگ اتقیاء اور قطب ابدال گزرے ہیں ان سب کی مدد مانگتے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے کیا پکارا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوست یہ سبق ہمیں مل رہا ہے، کچھ بھی حالات ہوں، کیسے بھی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، مشکل کشا ہمارا اللہ ہے، حاجت روا ہمارا اللہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت دوسرے انداز میں، شکل صورت میں آج شرک ہمارے معاشرے میں ہے، وہ اس طور پر کہ آج کا یہ انسان جو خوبی اللہ کے ساتھ قائم ہے ان خوبی کو دوسروں کے ساتھ کہنے لگے۔ آج مورتی کی پوجا کر کے لوگ شرک نہیں کرتے، لیکن جس طرح اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اسی صفت کو، اسی خوبی کو لوگ دوسرے کے لیے ثابت کرنے لگے۔ اللہ تنہا عالم الغیب ہے، اسی خوبی کو لوگ دوسروں کے لیے ثابت کرنے لگے۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اسی خوبی کو لوگ دوسروں کے لیے ثابت کرنے لگے۔ اللہ ہر ڈھکے چھپے کا عالم ہے، جاننے والا ہے، اسی کو ہر دوسروں کے لیے ثابت کرنے لگے۔ اس راستے سے آج ہمارے معاشرے میں شرک آ گیا۔ مورتی کی پوجا سے شرک نہیں آیا، شرک اس راستے سے آیا جو خوبی اللہ کے لیے ہے، جو چیزیں اللہ کے ساتھ قائم ہیں، اس کو آج لوگوں نے دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ اولیاء کے معجزات کو لے کر ایسے ایسے واقعات اور من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں جو عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت کا بچہ فوت ہو گیا، وہ بہت رونے لگی، ہوتے ہوتے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئی، شکایت کیا کہ حضرت میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، میں اس سے بہت پیار و محبت کرتی تھی، میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، میری آنکھوں کا تارا بنتا، ہمارے لیے صاحب وہ نفع نقصان اور دیکھ ریکھ کرتا، آج اس کو حضرت اسرائیل نے اس کی جان نکال لی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا اور اسرائیل کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ تھیلی جس کے اندر تمام لوگوں کی روحیں تھیں اس کو صاحب غصے سے لیا اور وہ تھیلی کا منہ کھول دیا، تمام مرنے والے اس نے ان کی روحیں پھول پھول کر کے اڑ گئیں اور سب زندہ ہو گئے۔ یہ بات عقل میں آنے والی ہے، یہ بات عقل میں آنے والی ہے۔ اس طرح من گھڑت قصے بیان کر کر کے لوگ کہ دیکھو کتنے بڑے پاورفل آدمی ہیں، دیکھو کتنے بڑے پاورفل آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ گود میں بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، نہیں بچا پا رہے ہیں، حضرت علی ان کے بیٹوں کا انتقال ہو رہا ہے، خود ان کا انتقال ہو رہا ہے، اس کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اور صاحب شیخ عبد القادر جیلانی نے اس طرح کہہ کر کے کیا بچا لیا سب کو؟ قرآن کے خلاف یہ واقعہ ہے، حدیث کے خلاف یہ واقعہ ہے۔ ایسے واقعات کو نہیں سننا چاہیے، سرے سے انکار کر دینا چاہیے۔ بھلا ایسا ممکن ہے؟ تب تو صاحب اللہ میں پیدل ہو جائے گا، اللہ قبضہ میں کچھ رہ ہی نہیں جائے گا، جو کچھ کرنا ہوگا صاحب دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں گے اور صاحب اللہ پیدل کر دیں گے اللہ کو۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک بڑی خاتون گزری ہیں، اللہ والی گزری، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ۔
ان کے متعلق ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ حج کرنے گئیں، ابھی کچھ فاصلے پر تھیں، خانہ کعبہ چلتا چلتا آیا ان کے استقبال میں. 3 کلومیٹر خانہ کعبہ چل کر کے آیا ان کا استقبال کرنے کے لیے. اب یہ کرامت بیان کر کے ان کو پاورفل بنا دیا. اب رابعہ بصریہ مشکل کشا، حاجت روا، داتا، سب کچھ ہو گئی. بخاری شریف میں واقعہ منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال میں 1400 صحابہ کو لے کر کے عمرہ کرنے آئے تھے. مکے سے 6 کلومیٹر پہلے ایک مقام حدیبیہ کا، وہاں پر آپ رکے. مکہ کے لوگوں کو، سرداروں کو بلوایا، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، خالی عمرہ کریں گے، ہم کو موقع دے دو. کیونکہ اس زمانے میں قبضہ انہی لوگوں کا تھا اور حج عمرہ میں پرمیشن نہیں لینی پڑتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پرمیشن لیا. لوگوں نے روک دیا، آپ کو منع کر دیا، آپ نہیں کر سکتے ہیں. جو جانور لے گئے تھے وہی ذبح کیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا احرام کھول دو، اپنے سر کے بال کو آپ ترشوا لو، حلق کرا لو، سارے اعمال وہی کر کے. اور نبی اپنے سارے صحابہ کو لے کر واپس چلے آئے. وہ 1400 صحابہ، ایک صحابی ستارے اور چاند سے بھی بہتر ہے، اس طرح روشن ہے. دوستو، نبی موجود ہے، 1400 صحابہ موجود ہیں. خانہ کعبہ 6 کلومیٹر استقبال میں نہیں آیا کہ وہیں آپ عمرہ کر لیتے، اور صاحب رابعہ بصریہ کے لیے 3 کلومیٹر دور چلا گیا. اسی کی وجہ سے میں نے 2 باتیں آپ سے کہیں کہ ایک معجزہ، ایک کرامت ہے. اول تو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور اگر مان لو 1 منٹ کے لیے کہ صاحب ایسا ہوا، تو اللہ کے کرنے سے ہوا یا رابعہ بصریہ کے کرنے سے ہوا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ نے جب چاہا تو نبی کے ہاتھ سے معجزہ دکھا، اور اللہ نے نہیں چاہا تو معجزہ نہیں دکھا. اسی طرح جب اللہ چاہتے ہیں تو ولی کے ہاتھ سے کرامت دکھتی ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتے تو کرامت نہیں دکھتی. تو معجزہ کے دکھنے میں، کرامت کے دکھنے میں اللہ ہی اثر انداز ہے. جب وہ چاہیں گے تب دکھے گا، وہ نہیں چاہیں گے نہیں دکھے گا. اس لیے معجزہ اور کرامت میں کمال اللہ کا ہے، اس بندے کا کمال نہیں ہے. تو اگر مان لو صاحب اولیاء کی کرامتیں ثابت ہیں، انبیاء سے معجزات ثابت ہیں، لیکن ان کرامات اور معجزات کو دیکھ کر کے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پاورفل بنا دینا، ان کو قدرت والا کہہ دینا، ان کو مشکل کشا کہہ دینا، ان کو حاجت روا بنا دینا، ان کے اندر سب کچھ طاقت اور صاحب بنا دینا، یہ انسان کے عقیدے کی خرابی ہے. ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے. ہم نے صاحب اسی کو پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم قبروں پہ جا کر مدد نہیں مانگتے، ہم ان سے جا کر جو امید اللہ سے کی جاتی ہے وہ امید غیر اللہ سے ہم نہیں کرتے. اسی کا نام شرک ہے. اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ صاحب جو مورتی پوجے خالی وہی مشرک ہے. یہ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، مگر آج کے زمانے میں اس طرح کہ جو امیدیں اللہ سے باندھی جاتی ہیں وہی امید انسان اگر غیر اللہ سے کرنے لگے تو وہ مشرک ہو جائے گا. اس لیے ولایت ثابت ہے، نبی کی نبوت ثابت ہے، یہ تمام باتیں موجود ہیں، پھر بھی اللہ اللہ ہے، ولی ولی ہے. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے. سارے لوگ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. انسان عبادت کے ذریعے سے، انسان مجاہدہ کے ذریعے سے، انسان عمل کے ذریعے سے اللہ کا قریبی بنتا ہے، اللہ کو خوش اور راضی کرتا ہے. لیکن صاحب خوش اور راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود وہ اللہ بن جاتا ہے اور اللہ پیدل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہی راستہ بتایا گیا، اور ہر نماز میں ہم یہی اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں معاشرے میں اسی پیغام کو عام کرنا چاہیے اور اسی پر ہمیں چلنا ہے. یہ دوستو مسئلہ توحید ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء تشریف لائے، کتابیں اتری ہیں، محنتیں ہوئی ہیں. مسئلہ توحید اگر صحیح ہے تمام اعمال قابل قبول ہیں.
اور مسئلہ توحید اگر صاحب صحیح نہیں ہے، کتنا بھی عمل اور مجاہدہ انسان کیوں نہ کر لے، لیکن انسان گھاٹے اور نقصان میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔